ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری نشانیاں بتا کر کیا کہہ رہے ہیں، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہے جو بنا لیتے ہیں اللہ کے سوائے شریک۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے سارے انتظامات تمہارے لیے کیے، ساری چیزیں تمہارے لیے کی، پھر تم جو ہے سو کسی اور کو شریک بناتے ہو۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ سمندر میں جو کشتیاں سکھا کر کشتیاں بنانا سکھایا، پھر کشتیوں میں سامان ہم نفع ہمارا جو ہے سو ادھر سے ادھر منزل، ہم یہاں سے جاتے سامان ادھر سے ادھر لاتے، یعنی سارے ہمارے فائدے کی چیزیں ہیں یہ سب۔ اب زمین اگر بارش نہیں ہوتی تو ہم کو کھانا، زمین میں جانور ہو، انس ہو، جتنے بھی ہیں جاندار چیز ہے ان کے لیے پھر کھانا نہیں ملتا، کھانا نہیں ہوگا تو پھر انسان زندہ کیسے رہے گا؟ اگر پانی نہیں ہے تو پانی سے بھی زندہ نہیں رہ سکتا، اور اگر ہوا بھی نہیں ہو تو پھر انسان ہوا کے بنا بھی مر جائے گا۔ تو ہمارے لیے سارے انتظام کرنے کے باوجود پھر ہم کیوں دوسروں کو شریک بناتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ میرے سوا کیوں تم دوسروں کو شریک بناتے ہو؟ وہ محبت کرتا ہے ان سے جیسے محبت کرنی ہوتی ہے اللہ سے، یعنی انسان جو ہے سو کسی اور کو شریک بنا کے اس سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے، کسی سے نہیں ہونا ہے، کسی بت سے، نہ کسی پہاڑ سے، نہ کسی جانور سے، نہ کسی جن، نہ کسی انسان یا کسی رشتہ دار، یعنی صرف اللہ سے۔ یہاں دیکھیے حب للہ، یعنی اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، یہاں پر صرف اللہ سے ہی محبت کرنا ہے۔ محبت انسانوں سے، رشتہ داروں سے سب سے
جانوروں سے بھی محبت کی جائے، لیکن اللہ سے بڑھ کر کسی کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے زیادہ شدید ہے اللہ کے لیے محبت میں، اور کاش دیکھ لے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، شرک کیا۔ ظلم کیا ہے یہاں پر؟ شرک ہے۔ جب وہ دیکھیں گے عذاب کو جان لیں گے بے شک تمام قوت اللہ ہی کے لیے ہے، ساری کی ساری، اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور جب بیزار ہوں گے وہ لوگ جو پیروی کیے گئے ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کیا، اور وہ لوگ دیکھ لیں گے عذاب کو اور کٹ جائیں گے ان سے تمام اسباب۔ یہاں پہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جن لوگوں نے عبادت کی جاتی تھی دنیا میں، جن کی پیروی کی جاتی تھی، جن کی عبادت کی جاتی تھی اور جن کی پیروی کی جاتی تھی، وہاں تو وہ بیزار ہوں گے، کہیں گے ہم تو نہیں کہتے تھے ان کو عبادت کرو ہماری، مگر ہم کو فالو کرو۔ وہ لوگ وہاں پر صاف وہ لوگ جو ہے سو انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو نہیں کہتے ہیں ان کو کہ ہماری عبادت کرو۔ وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، یعنی جو اندھا دھن کسی کی بھی ہم پیروی کریں گے وہ عذاب کو وہاں پر دیکھ لیں گے۔ اس سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے؟ اندھا دھن کسی کی بھی فالو نہیں کرنا ہے، ہمیں صرف اسی کی پیروی کرنا ہے جو قرآن اور سنت کی بات بتاتا ہے، اس کی پیروی کرنا ہے۔ اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، کاش بے شک ضرور ہوتا ہمارے لیے ہوتا ایک مرتبہ لوٹنا، ہم بیزاری دکھاتے ان سے جیسے کہ وہ بیزار ہوئے ہیں ہم سے۔ یعنی وہ لوگ وہاں پر پھر وہ کہیں گے کہ کاش ہم کو پھر سے دوبارہ دنیا میں بھیجے تو ہم پھر ان سے جو ہے سو بیزار ہوں گے، ہم ان کو جو ہے سو نہیں عبادت کریں گے، اس طرح سے وہ کہیں گے۔ اسی طرح دکھائے گا ان کو اللہ ان کے اعمال حسرت بنا کر، یعنی وہ افسوس کریں گے ان پر، اور نہیں ہوں گے وہ نکلنے والے آگ سے۔ تو اے لوگو کھاؤ اس میں سے جو زمین میں حلال بنایا پاکیزہ، یعنی شریعت میں جو بھی حلال بتایا گیا وہی چیز ہم کو کھانا ہے، اور نہ تم پیروی کرو قدموں کے شیطان کے۔ شیطان کی پیروی یعنی گناہ میں مبتلا ہونا، پھر گناہ والے کام کرنا، یعنی حرام کھانا، یہ سب شیطان کی پیروی کرنا ہے۔ بے شک وہ لوگ تمہارے لیے دشمن ہیں کھلم کھلا، بے شک وہ حکم دیتا ہے تم کو برائی کا اور بے حیائی کا، اور یہ کہ تم کہو اوپر اللہ کے جو نہیں تم جانتے، اور جب کہا جاتا ان کے لیے پیروی کرو اس کی جو اتارا اللہ نے، وہ کہتے ہیں بلکہ ہم پیروی کریں گے اس کی جو پایا ہم نے اوپر اپنے آبا و اجداد کو، کیا بھلا اگرچہ ہوں ان کے آبا و اجداد نہ عقل رکھتے، یعنی بیوقوف تھے کسی چیز کی، اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہو، یعنی ان کے آبا و اجداد اگر بیوقوف تھے تو کیا ان کی ہی پیروی کریں گے؟ اگر وہ ہدایت یافتہ بھی نہیں ہوں گے تو کیا ان کی ہی پیروی کرو گے؟ اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، مانند مثال اس شخص کی ہے جو پکارتا ہے اس کو جو نہیں سنتا مگر پکار اور آواز، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں تو وہ نہیں عقل رکھتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کھاؤ تم پاکیزہ چیزوں میں سے اور رزق دیا ہم نے تم کو، اور شکر کرو اللہ کے لیے اگر ہو تم صرف اسی کی تم عبادت کرتے۔ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ اور شکر ادا کرو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ شکر عبادت کا حصہ ہے۔ شکر کیسے ہوگا؟ زبان سے، دل سے اور عمل سے، اور عبادت سے اور ذکر سے بھی۔ بے شک اس نے حرام کیا تم پر مردار کو اور خون کو، صرف بہتا ہوا خون حرام ہے، دمم مسفوحن، میتتا یعنی مردار ہمارے لیے حرام سوائے 2 مردے کے، سمندر کا ہر مردہ حلال ہے، اور دوسرا ٹٹی وہ بھی حلال ہے، اور گوشت کو خنزیر کے، اور اس کو جو پکارا گیا ساتھ اس کے واسطے غیر اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لیے ذبح کیے گیا تو وہ بھی حرام ہے۔ تو جو کوئی مجبور کیا گیا نہ رغبت رکھنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو تو نہیں کوئی گناہ اس پر، نہیں کوئی گناہ اوپر اس کے، بے شک اللہ بخشش والا ہے، مہربان ہے۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو نازل کیا اللہ نے کتاب میں سے،
یہ یہود کے بارے میں ہیں، اور وہ لیتے ہیں بدلے اس کے قیمت تھوڑی۔ یہی لوگ ہیں جو نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ، اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے عذاب دردناک۔ یہی لوگ وہ جنہوں نے خرید لی گمراہی بدلے ہدایت کے، اور عذاب کو بدلے مغفرت کے، تو کتنا صبر ہے ان کا آگ کے اوپر۔ یہ بوجہ اس کے کہ بے شک اللہ نے نازل کیا کتاب کو ساتھ حق کے، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں البتہ مخالفت میں ہیں دور کی۔ اللہ تعالیٰ حق نازل کرتے ہیں لیکن یہ لوگ حق سے دور ہو گئے اختلاف کی وجہ سے۔ نہیں ہے نیکی کہ تم پھیر لو اپنے چہرے کو طرف مشرق کے اور مغرب کے، لیکن نیکی پر ہے جو ایمان لائے ساتھ اللہ کے۔ نیکی وہ ہے جو اللہ کے اوپر ایمان لائے، یہ نہیں کہ خالی صرف ہمارا چہرہ مغرب یا مشرق کی طرف پھیر لو، اللہ کے اوپر ایمان کے ساتھ عمل کرنا ہے، اور یوم آخرت کے، اور فرشتوں کے، اور کتاب کے، اور نبیوں کے، اور اس نے دیا مال کو اوپر اس کی محبت کے۔ یعنی یہاں پر یہ آ گیا ارکان ایمان کے بارے میں ہے، یعنی ہمارا ایمان جو ہے سو یہ پورے چیزوں پہ ہونا ہے۔ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، یہ ساری چیزوں پر ایمان ہونا ہے، تبھی ہمارا جو ہے سو ایمان ایکسیپٹ ہوگا۔ اگر اس میں سے کسی ایک پہ بھی ایمان نہیں ہے تو پھر وہ ایمان نہیں ہے۔ اور اس نے دیا مال کو اوپر اس کی محبت کے، رشتہ داروں کے، اور یتیموں کے، اور مسکینوں کو، اور مسافروں کو، اور سوال کرنے والوں کو، اور گردن چھڑانے والوں کو، اور وہ قائم کرے نماز کو، اور دے زکوٰۃ، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب وہ عہد کرے۔ یہاں پر جو ہے سو مال کی محبت رکھتے ہوئے بھی اللہ کی راہ میں جو ہے سو مال خرچ کرنا ہے۔ کس پہ خرچ کرنا ہے اس کے بارے میں یہاں پر ہے۔ اصل میں جب قبلہ تبدیل ہوا تھا اس بارے میں جو ہے سو اتنا ڈسکشن ہو رہا تھا کہ دوسری چیزوں میں جو ہے سو پیچھے رہ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی یہ نہیں کہ قبلہ کے رخ ہو جاؤ، بلکہ نیکی تو اللہ تعالیٰ پر، یعنی آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، اور نبیوں پر ایمان لانا ہے، اور نیک عمل کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، پھر رشتہ داروں، یتیموں پر، اور وہ یتیم کون ہے؟ وہ نابالغ بچہ جس کا باپ فوت ہو جائے وہ یتیم ہے۔ مسکین پر، پھر مجبور لوگ جن کے جو سو عام ضرورتیں پورے نہیں ہوتی ویسے لوگوں پر خرچ کرنا ہے۔ مسافر پر، پھر سفر کرنے والے پر، اور سوال کرنے والے، یعنی مشکل جس کو پیش آتی تو وہ مانگتے ہیں تو ویسے لوگوں پر، اور گردن چھڑانے والے یعنی غلاموں کو آزاد کرنے میں، پھر نماز کو قائم کرنا ہے، پھر زکوٰۃ ادا کرنا ہے، پھر عہد اور وعدوں کا پورا کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ عہد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے جو بندے عہد کر چکے ہیں عالم ارواح میں، ایک تو وہ عہد ہے، پھر دوسرا لوگوں سے جو ہم عہد کرتے ہیں وہ پورا کرنا ہے۔ اور صبر کب؟ تنگ دستی میں بھی صبر کرنا ہے، خوشحالی میں بھی صبر کرنا ہے۔ تنگ دستی میں صبر تو وہ سمجھ میں آتا ہے، خوشحالی میں صبر مطلب یعنی جب ہم کو بہت سارا مال دیا یا اللہ تعالیٰ جو بھی دیا تو اس میں صبر کرنا ہے، یعنی صبر سے ہم اس کو خرچ کرنا ہے، بالکل بے جا اسراف نہیں کرنا۔ اور متقی ایمان کا جو ہے سو ثبوت اپنے عمل سے دیتے ہیں، عمل میں سچے ہیں، یہی لوگ متقی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہو تو یہ جو ہے سو متقی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف حلیے سے نہیں، یعنی کوئی صرف یہ حلیہ کر لیا کہ صرف حجاب کر لیے، یا ٹوپی پہن لیے، یا پھر داڑھی رکھ لیے، صرف لمبی داڑھی چھوڑ لیے، یہ متقی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ان میں یہ ساری کوالٹیز ہونا ہے، پھر اس میں پوری طرح انسان کے کیریکٹر کو کا نقشہ ہے اس میں، یعنی ایمان کے ساتھ یہ ساری چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ ہونی چاہیے، تو وہ متقی ہے۔ یہ نیکی باطل کو چینج کرتی ہے، تو وہ عہد کرتے ہیں۔ اور جو صبر کرنے والے ہیں تنگ دستی میں اور تکلیف میں، جنگ کے وقت میں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، اور یہی لوگ وہ ہے جو متقی ہے۔ یہاں پہ متقیوں کی کوالٹیز بتائے گئے ہیں
کیا صفات بتائے گئے ہیں یہ ابھی ہم لیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لکھ دیا گیا ہے تم پر بدلہ لینا، اس کا حکم ہے بدلہ لینا مقتولوں کے بارے میں، آزاد بدلے آزاد کے، اور غلام بدلے غلام کے، اور عورت بدلے عورت کے۔ تو جو کوئی معاف کر دیا گیا واسطے اس کے بھائی کے طرف سے کوئی چیز، تو پیروی کرنا ہے ساتھ بھلے طریقے سے، اور ادا کرنا ہے طرف اس کے ساتھ احسان کے۔ یہاں پر بلڈ منی کی بات ہے، یعنی جو قتل کیے گئے مقتولوں کے، یعنی جو قتل کیے گئے اہل ایمان کے لیے لازم کر دیا گیا کہ قتل کا بدلہ لینا، لیکن یہ ہر کوئی نہیں لے سکتا۔ قاتل جس نے قتل کیا، مقتول جو مر گیا، یعنی یہاں پر قتل کے بارے میں آیا ہے، قاتل کے ساتھ مقتول کے ریلیٹیوز 3 قسم کا معاملہ کر سکتے ہیں: قتل کے بدلے قتل، دیت یعنی بلڈ منی، پھر معاف بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری شریعت میں قتل کے معاملے میں بھی سب برابر ہیں۔ اگر کوئی مقتول کے وارث ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم معاف کرنے کو تیار ہیں، چاہے وہ بلڈ منی لے یا ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ معاف کرنے کا اختیار صرف مقتول کے ورثاء کو ہے، کسی کو بھی نہیں ہے۔ اگر یہ جو شکل نہیں ہوتی ہے اس طرح کا، تو قتل پہ قتل ہوتے ہیں سوسائٹی میں، پھر لوگ ڈریں گے، یعنی قتل کرنے کے لیے ڈریں گے بھی نہیں، آسانی کے ساتھ سب قتل کریں گے، اس لیے یہ حکم ہے۔ تو جو کوئی معاف کر دیا گیا واسطے اس کے بھائی کی طرف سے کوئی چیز، تو پیروی کرنا ہے ساتھ بھلی طریقے سے، اور ادا کرنا ہے طرف اس کے ساتھ احسان کے، یہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ تو جو کوئی زیادتی کرے بعد اس کے، تو اس کے لیے عذاب ہے دردناک، اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے، اے عقل والو، تاکہ تم بچو۔ ایک تو اب یہ جو بلڈ منی کا ہے، اگر بلڈ منی جو فکس ہوا تو وہ اچھے طریقے سے ہو، اور اچھے طریقے سے دینا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آسانی ہے۔ اور اگر کوئی دیت بھی لے اور قتل بھی کر دے تو اس کو دردناک عذاب ہے، اللہ کے حکم کے اگینسٹ جو بھی جائے گا اس کو دردناک عذاب ہے۔ لکھ دیا گیا تم پر جب حاضر ہو تم میں سے کسی ایک کو موت، اگر وہ چھوڑ جائے مال کو، وصیت کرنا ہے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے بھلے طریقے سے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ اب یہ آیت جو آئی وصیت کے بارے میں آئی ہے، آگے سورہ نساء میں اس کی ڈیٹیلز ہے۔ البتہ 1/3 مال میں سے کیا جا سکتا ہے وصیت، جو وارثوں کے لیے نہیں ہوگا، یہ جو وارث نہیں ہیں ان کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے۔ جو وصیت کو بدلنا چاہتے ہیں جبکہ اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے لیے بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں، اگر وصیت گناہ یعنی غیر شرعی کے کام کرنے پر کیا ہے تو اس وقت وصیت بدلی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ ان پر غفور الرحیم ہے جو وصیت کو صحیح طریقے سے بدلے۔ تو جو کوئی بدل دے اس کو بعد اس کے جو اس نے سنا اس کو، تو بے شک گناہ اس کا اوپر ان لوگوں کے ہے جو بدل دیتا ہے اس کو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو جو کوئی خوف کرے وصیت کرنے والے سے طرفداری کے یا گناہ کے، تو صلح کرا دے، اس کے درمیان تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لکھ دیا گیا تم پر روزے جیسا کہ لکھ دیا گیا ان لوگوں کے اوپر جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہاں پر جو ہے سو روزوں کے بارے میں ہے۔ روزے پہلے کے لوگوں پہ بھی فرض تھے۔ روزوں کا مقصد اصل تقوی اختیار کرنا ہے۔ یہ گنتی کے دن ہیں، یعنی 29 اور 30 ڈیز ہوں گے، چاند کے حساب سے ہوں گے۔ یہ دن ہیں گنے چنے۔ تو جو کوئی ہو تم میں سے بیمار یا سفر کے اوپر، تو گنتی پوری کرنا دوسرے دنوں میں، یہاں پر جو ہے سو جس کے اگر چھوٹ جائے تو ان کے قضا پورے کرنا ہے بعد میں، ٹھیک ہونے کے بعد۔ اگر سفر پہ ہو تو سفر ختم ہونے کے بعد وہ پورے رہنا ہے، یعنی قضا کرنا ہے۔ اور اوپر ان لوگوں کے جو طاقت رکھتے ہو فدیہ ہے کھانا 1 مسکین کا۔ تو جو کوئی خوشی سے کرے
کوئی نیکی تو وہ بہتر ہے اس کے لیے، اور یہ کہ تم روزے رکھو بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم جانتے۔ یہاں پر جو ہے روزے کے بارے میں حکم یہ تھا کہ یعنی پہلے جو ہے سو رخصتی تھی، یعنی چھوٹ تھی کہ اگر روزے نہیں رہ سکتے تو فدیہ دے سکتے ہو، لیکن جو روزے کی طاقت رکھتا ہے وہ فدیہ نہیں دے سکتا ہے تو جو ہے سو روزہ قضا ہی کرنا ہے۔ لیٹر آن کیا ہوا، یہ ہوا تھا کہ پہلے رخصتی تھی، اس کے اصل میں بیسیکلی کیا ہے، روزہ سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے نہیں رہا تو وہ کیا کرے کہ بیماری سے ریکور ہونے کے بعد یا سفر کے بعد روزہ قضا کرنا ہے۔ مہینہ رمضان کا وہ ہے جو نازل کیا گیا، اس میں قرآن جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور روشن نشانیاں ہیں ہدایت میں سے اور فرقان ہیں، تو جو کوئی پائے تم میں سے مہینے کو بس چاہیے کہ روزے رکھے۔ رمضان کا مہینہ کا اتنا اہتمام کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور جو ہو بیمار یا اوپر سفر کے تو گنتی پوری کرنا ہے دوسرے دنوں سے۔ چاہتا ہے اللہ ساتھ تمہارے آسانی اور نہیں چاہتا ساتھ تمہارے تنگی، اور تاکہ تم مکمل کرو گنتی کو، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی اوپر اس کے جو اس نے ہدایت دی تم کو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو تکلیف میں بھی روزہ رہنے کا حکم دے سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کلیئر کر رہے ہیں کہ پہلے چھوٹ تھی، اب چھوٹ نہیں ہے، اور جب سوال کرے تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں تو بے شک میں قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی جب بھی وہ پکارتا ہے، بس چاہیے کہ وہ بات مانے میرے لیے، اور چاہیے کہ ایمان لائے ساتھ میرے تاکہ وہ راہ راست پائے۔ یہ دیکھیے یہاں یہ آیت قابل غور ہے، یہ آیت اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے سو اللہ سے تعلق جو ہے سو یہاں پر مضبوط کرے گی۔ اس سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا قریب ہوں، ہمیں کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھیے یہاں ہم کو غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں قریب ہوں، تو اللہ کو ہم خود پکارنا ہے، یعنی کسی میڈیٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اپنے بندے کی پکار کو سنتا ہے، صرف ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈائریکٹ ہم اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، اللہ خود کہہ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ صرف اللہ سے مانگے، اسی سے دعا کرے، وہ ضرور سنتا ہے بندے کی پکار کو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا بتا دیے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میں قریب ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا قریب ہوں کہ تمہیں دوسرے کو لانے کی ضرورت ہی نہیں، میں تمہاری دعائیں سنوں گا، شرط یہ ہے کہ میری بات سنو۔ تو کیا سننا ہے؟ سمعنا وَأَطَعْنَا، اللہ کی اطاعت کرنا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرنا ہے اور رسول کی اطاعت کرنا ہے ہمیں۔ حلال کیا گیا تمہارے لیے رات میں روزے کے رغبت کرنا طرف تمہاری بیویوں کے، وہ لباس ہے تمہارے لیے اور لباس ہو ان کے لیے، اور تم لباس ہو ان کے لیے۔ روزے کی حالت میں میاں بیوی کا ملنا یعنی جمع کرنا منع ہے، لیکن رات کے وقت جمع حلال ہے، صرف روزے کی حالت میں نہیں، رات کے وقت جمع حلال ہے۔ ایسے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلق کو حرام کر دیا کمپلیٹلی۔ لباس یعنی جیسے جسم کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ویسے میاں بیوی ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنا ہے، یعنی لباس سے جو ہے انسان کیوں پہنتا ہے؟ لباس اس لیے پہنتا ہے کہ وہ خوبصورتی دیتا ہے جسم کو، تو لباس حفاظت کرتا بھی ہے سردی گرمی سے۔ اسی طرح بھی میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حفاظت کرنا ہے ایک دوسرے کی، اور میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی ہے، پروٹیکشن ہے، کمفرٹ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو جان لیا اللہ نے بے شک تم خیانت کرتے اپنی نفسوں سے، تو وہ مہربان ہوا تم پر اور اس نے درگزر کیا تم سے، تو اب مباشرت کرو ان سے اور تلاش کرو، اور جو
تلاش کرو جو لکھا اللہ نے تمہارے لیے. یعنی یہ حکم آنے سے پہلے کنفیوژن تھا کہ وہ رات میں مباشرت کے لیے کر لیے تھے، تو پہلے یہ کلیئر نہیں تھا کہ روزے کی حالت میں رفث کر سکتے ہیں یا نہیں، لیکن رات میں وہ کر لیتے تو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو آپس میں رات میں صحبت کرنے کی اجازت دے کر مہربانی کی ہے. اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے دھاگا سفید دھاگے سے سیاہ سے، سفید دھاگے سے سیاہ سے فجر کے وقت. آسمان میں جو پہلی جو لائن نظر آتی ہے اس کے بارے میں ہے. یہاں پر تلاش کرنے کا ذکر آیا ہے. کیا تلاش کرنے کا ذکر آیا ہے؟ 2 معنوں میں کہ بیوی کے ساتھ رفث مقصد اولاد کا ہونا چاہیے، اس میں گم ہو کر رمضان میں جو شب قدر ہے اس کو تلاش کرنا، اس کو بھولو مت. یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر تم پورا کرو روزے کو رات تک، اور نہ تم مباشرت کرو ان سے اس حال میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو. یعنی ساتھ ساتھ جب اعتکاف کرتے ہو تو مسجد میں یہ حدود ہے اللہ کے، تو تم نہ قریب جانا. اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ آیات اپنے لوگوں کے لیے تاکہ وہ بچ جائے. یعنی کس سے بچ جائے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اور جہنم سے بچ جائے. اعتکاف یہاں پر ساتھ ساتھ اعتکاف کرنے والوں کے ہے نا، تو اعتکاف میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنا منع ہے. اور اعتکاف صرف مسجد میں ہی ہوگا جہاں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا ہوتی ہے، وہاں پر ہوگا. گھر میں اعتکاف نہیں ادا ہوتا، کیونکہ اکثر لوگ گھر میں بھی اعتکاف ایک جگہ بنا لیتے ہیں، وہاں پر اعتکاف بیٹھتے ہیں. نہیں، وہ مسجد میں ہی ہوگا جہاں پر 5 وقت کی نماز باجماعت ہوتی، تو وہیں پر اعتکاف ہوگا. اور نہ تم کھاؤ اپنے مال آپس میں، اور ساتھ باطل طریقے سے تم پہنچاتے ہو ان کو طرف حاکم کے تاکہ تم کھا لو ایک حصے سے مال میں لوگوں کے ساتھ گناہ کے، حالانکہ تم جانتے ہو. تو یعنی آپس میں غلط طریقوں سے دھوکہ دے کر، یعنی رشوت دے کر، سود لے کر مال مت کھاؤ. یعنی رشوت مت دو کا ذکر ہے کہ حاکم کو مال دے کر لوگوں کا جو ہے سو حق مارنا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. تم جانتے ہو کہ یہ غلط ہے تو پھر کیوں رشوت دیتے ہو؟ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں، کہہ دیجئے وہ اوقات مقرر کرنا ہے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، اور نہیں ہے نیکی یہ کہ تم آؤ گھروں کو ان کی پچھلی طرف سے، لیکن جو نیکی یعنی اس کی ہے تقوی اختیار کرے. یعنی چاند سے ہمیں دنوں اور حج کا کون سا مہینہ ہے پتہ چلتا ہے. یہ کیلنڈر ہے. اہل مکہ کے یہاں کیا رواج تھا کہ حج میں کسی کام سے گھر آتے تو کیا کرتے تھے؟ پچھلے دروازے سے آتے تھے اور اس کو نیکی سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ اس میں نیکی نہیں ہے، شریعت میں یعنی اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. اور تم آؤ گھروں کو اس کے دروازوں سے اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اور لڑو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے. کوئی تم سے لڑتے ہیں تو لڑو، لیکن جنگ کے لیے تم انیشیٹ مت کرو. سیلف ڈیفنس میں جو ہے سو لڑائی کرو، لیکن زیادتی مت کرو، یہ کہا جا رہا ہے. اور نہ تم زیادتی کرو، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو. کہیں تم زیادتی تو نہیں کر رہے، چیک کرنا ہے یہاں پر. اور قتل کرو ان کو جہاں بھی تم پاؤ ان کو، اور نکالو ان کو. یہ میدان جنگ میں ہے جہاں سے انہوں نے نکالا تم کو، اور فتنہ زیادہ سخت قتل سے. اور نہ تم لڑو ان سے پاس مسجد حرام کے یہاں تک کہ وہ جنگ کرے تم سے اس میں. پھر اگر وہ جنگ کرے تم سے تم قتل کرو ان کو، یہ بدلہ ہے کافروں کا. پھر اگر وہ باز آ جائے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ اور ہو جائے دین صرف اللہ کے لیے. پھر اگر وہ رک جائے تو نہیں ہے کوئی زیادتی مگر اوپر ظالموں کے.
माह حرام بدلے ماہ حرام کے اور حرمتوں کا بدلہ ہے، تو جو کوئی زیادتی کرے تم پر تو زیادتی کرو اس پر مانند اس کے تو جو زیادتی کی اس نے تم پر، اور ڈرو اللہ سے، جان لو بے شک اللہ ساتھ تقوی کرنے والوں کے، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اور نہ تم ڈرو اپنے ساتھ ہاتھوں کی طرف ہلاکت کے، اور احسان کرو بے شک اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ ویسے تو حرمت والے مہینے میں جنگ نہیں کرنا ہے، اگر وہ لڑے تو ڈیفنس میں لڑنا ہے، لیکن انیشیٹ مت کرو۔ یہاں جہاد کا ذکر آیا ہے، دین اسٹیبلش کرنے کے لیے مال خرچ کرنا بھی پڑے گا تو خرچ کرنا ہے، اور زیادتی مت کرو، یعنی لڑائی میں بھی زیادتی نہیں کرنا ہے، بچوں کو مت مارو، اور یعنی عورتوں کو بھی نہیں مارنا ہے، یہ زیادتی مت کرو، اور پورا کرو حج کو اور عمرہ کو اللہ کے، پھر اگر تم گھیر لیے جاؤ تو جب میسر آ جائے قربانی میں سے، اور نہ منڈواؤ سروں کو اپنے یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی حلال گاہ۔ اب یہاں پر جو ہے سو پورا یہ حج کا ہے، حج اور حج کے مہینوں کا ذکر ہے۔ حج جو ہے سو 3 ٹائپ کے حج ہے، حج تمتع، قربانی جو ہے سو حج تمتع میں لازم ہے مکہ سے باہر والوں کے لیے، پھر حج قران ہے، قربانی لازم ہے، اس میں بھی ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج ہے، اس میں بھی قربانی لازم ہے، لیکن حج تمتع میں باہر سے آنے والا پہلے عمرہ کرتا ہے، پھر احرام کھولتا ہے، پھر حج کے لیے دوبارہ احرام پہنتے ہیں۔ اس طرح سے حج قران میں نہیں ہوتا، اس میں ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج ہوتا ہے، صرف یہ فرق ہے۔ یوزیلی جو ہے سو حج قران وہ لوگ کرتے ہیں جو حج اور عمرہ میں زیادہ ٹائم نہیں رہتا، تو وہ لوگ کرتے۔ اب حج افراد یعنی مکہ کے رہنے والوں کے لیے اس میں قربانی نہیں ہوتی۔ یہ جو ہے سو 3 طرح کے حج ہے۔ حج کے مہینے یہ ہے کہ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ ہے، یعنی حج کے 2 عمرے ہیں، وہ شوال سے کیا جاتا ہے۔ حج کے دن جو سو 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ ہے، 9 ذی الحجہ یوم العرفہ ہے، پھر 10 ذی الحجہ یوم النحر ہے، یعنی قربانی کا دن، اور عید کا دن ہے، اور پھر 11، 12، 13 ذی الحجہ جو ہے ایام تشریق، جو مینا میں گزارے جائیں گے۔ حرمت والے مہینے کیا ہے؟ 4 ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔ ان مہینوں میں جنگ کرنا، لڑائی کرنا منع ہے، یہ دور جاہلیت میں بھی تھا اور ابھی بھی ہے۔ اور نہ منڈاؤ سروں کو اپنی یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی حلال گاہ کو، تو کوئی ہو تم میں سے مریض یا ساتھ اس کے تکلیف ہو اس کے سر میں، تو فدیہ دینا ہے، روزے میں سے یا صدقہ ہے یا قربانی ہے۔ تو جب امن میں آ جاؤ تم، تو جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرے کا حج تک، تو جو بھی میسر آئے قربانی میں، تو وہ جو کوئی نہ پائے تو روزے رکھنا ہے 3 دن کے حج میں، اور 7 روزے جب لوٹو تم، یہ 10 ہیں پورے، یہ واسطے اس کے نہ ہوں اس کے گھر والے موجود مسجد حرام میں، اور ڈرو اللہ سے، اور جان لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے مہینے ہیں معلوم، تو جو کوئی فرض کرے ان میں حج کو، تو نہ عورتوں کی طرف رغبت کرے، یہ حج میں منع ہے، عورتوں کی طرف رغبت کرے۔ اور یہاں پر جو ہے سو معلوم مہینے یعنی کون سے معلوم ہیں؟ شوال، ذی القعدہ، ذی الحج۔ اور نہ کوئی گناہ کے کام، اور نہ کوئی جھگڑا کرے حج میں، اور جو تم کرو گے نیکی میں سے جانتا ہے اس کو اللہ، اور تم زاد راہ لے لیا کرو، تو بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ زاد راہ کا مطلب ہے سامان، یعنی حج کے لیے جو ضروری سامان لے جاتے، ضروری سامان میں سے سب سے اچھا زاد راہ کیا ہے؟ تقوی ہے، اور ڈرو مجھ سے اے عقل والو، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کی طرف سے، پھر جب تم پلٹو عرفات سے تو ذکر کرو اللہ کا، پس مشعر الحرام کے
اور یاد کرو ان کو جیسا کہ اس نے رہنمائی کی تمہاری، اور بے شک تھے تم اس سے قبل البتہ ان میں سے جو گمراہ کرتے ہیں۔ یہاں پر حج میں قربانی کے آپشنز اور حج تمتع کا ذکر ہے، اس میں قربانی ضروری ہے، اور حج کی قربانی مکے میں ہی ہوں گی۔ اگر کسی بیماری کی وجہ سے سر نہ منڈا سکے یا پھر اس سے پہلے منڈوانا پڑے، دین کیا کرنا ہے، یعنی بال جو ہے حج کے پورا ہونے کے بعد ہی نکالنا ہے، اور اگر کسی وجہ سے عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوا تو قربانی دینا ہے۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے یہاں پر۔ ایک تو حج کے دوران 3 روزے رکھنا ہے، پھر حاجی اپنے گھروں کو پہنچ جائے تو پھر جب جو ہے سو 7 روزے رہنا ہے۔ جو مکے میں ہیں اس کو قربانی بھی نہیں ہے، روزے بھی نہیں ہیں، یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو، اور اگر کسی وجہ سے نہیں کر پاؤ تو ایک قربانی دینا ہے، اور سر تب تک نہیں شیو کرنا، منڈوانا نہیں ہے جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے۔ اگر سر نہیں منڈوا سکے تو پھر 3 روزے رہنا ہے، یا پھر 6 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یہ بھی ہے، اور یہ یا فدیہ کے طور پر ایک قربانی دینا ہے۔ وہ قربانی جو ہے سو مکے میں ہی ہوگی۔ ڈیورنگ حج یہ سب منع ہے، یعنی رفث وغیرہ، یعنی میاں بیوی کے تعلقات، یہ سب منع ہے، اور کوئی گناہ کا کام بھی نہیں کرنا ہے، پھر جھگڑا بھی نہیں کرنا ہے، یہ ساری باتیں یہاں پر بتائی گئی ہے۔ اور ایک چیز یہاں پر، یعنی حج کے سفر پہ جب جا کر تھوڑے بہت بزنس کا کام کر لو تو کوئی خرید و فروخت کر لو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایکچولی کیا ہوتا تھا عربوں میں، یہ تھا کہ وہ باپ دادا کی کہانیاں، قصے، خاندانوں کی بڑائیاں، یہ سب کی جاتی تھی، تو آج کل بھی یہ حال ہو گیا، ادھر ادھر کی باتیں، کہانیاں، قصے یہ سب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی حرمت والی جگہ ہے یہ، اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس ٹائم پہ اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عرفات میں بھی وقوف کرنا ہے، یہ حج کا حصہ ہے۔ جیسے عرفات جاتے ہیں پھر مزدلفہ جاتے ہیں، تو ویسے ہی پلٹو اور اللہ سے بخشش مانگو، یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے۔ پھر جب پورا کر چکے تم اپنے مناسک تو یاد کرو اللہ کو، جیسا کہ یاد کرنا ہے تمہارے اپنے باپ دادا کو، یا زیادہ شدید ذکر۔ بعض لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، دے ہم کو دنیا میں اور نہیں ہوتا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، آخرت میں سے کوئی حصہ۔ تو جو دنیا مانگتا ہے اس کو دنیا ملتی ہے، اور آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملتا۔ تو اور ان میں سے کوئی کہتا ہے اے ہمارے رب، دے ہم کو دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی، اور تو بچا ہم کو عذاب سے۔ تو جو دنیا اور آخرت مانگ لے، ہر اس عذاب سے بچا لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے سو دنیا میں بھی اس کو عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی۔ یعنی دعا بھی کرنا ہے اور عمل بھی کرنا ہے، کوشش بھی کرنا ہے، صرف دنیا نہیں مانگنا، صرف آخرت بھی نہیں مانگنا، صرف دونوں چیزیں مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ایک حصہ اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ جلد لینے والا ہے حساب کو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سو جلد حساب لینے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حساب آسان کرے، اور آسان طریقے سے ہمارا حساب ہو، بلکہ بغیر حساب کتاب کے ہم کو جنت الفردوس اعلیٰ میں جگہ عطا فرمائے، بغیر عذاب کے، بغیر حساب کتاب کے ہم کو جو ہے سو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا
ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم